وزیر اعظم کا مشرق وسطی میں کامیاب سفارتی مشن، سعودی عرب کے بعد قطر میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات، خطے کی صورتحال خصوصاً خلیج میں کشیدگی پر تفصیلی تبادلہ خیال، وزیر اعظم کا قطر کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان قطر اور دیگر ممالک پر حملوں کی مذمت کرتا ہے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، سیکیورٹی اور توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا۔ دونوں رہنماؤں کا دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، وزیر اعظم کا امن و استحکام کے لیے کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کی اہمیت پر زور، وزیر اعظم کا قطر پہنچنے پر قطری وزیر مملکت سلطان بن سعد المریخی کا استقبال، قطری مسلح افواج کے شاخ و شوبند دستے کی سلامی، قطری حدود میں داخل ہوتے ہی قطری فضائیہ کے طیاروں نے وزیر اعظم کے جہاز کو حفاظتی حصار میں لے لیا۔ وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، 2 گھنٹے کی بات چیت میں علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کو اسلام آباد مذاکرات بارے آگاہ کیا، وزیر اعظم شہباز شریف کی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری، ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ تہران، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف سے ملاقات، ایرانی میڈیا کے مطابق ملاقات میں ایران کے دیگر حکام بھی موجود تھے۔ فیلڈ مارشل کے دورہ ایران پر خصوصی نغمہ جاری، ایران کے دروازے صرف آپ کے لیے کھلے ہیں، نغمے میں فیلڈ مارشل کو ایران میں خوش آمدید کہا، پاکستان اور ایران بھائی چارے کا بھی نغمے میں کھل کر اظہار۔ ایران مذاکرات اور تعمیری تعاون پر یقین رکھتا ہے، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا 2 ٹوک پیغام، کہا ایران نے کوئی جرم نہیں کیا اور ہمیشہ امن و استحکام کا خواہاں رہا ہے، ایرانی عوام کا اتحاد دشمن کی سازشوں کی ناکامی کی وجہ بنا، امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے شہری تنصیبات پر حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں، ایسے اقدامات شرمناک ہیں، دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، ایران کو دہشت گرد کہنے والے خود معصوم افراد کا قتل عام کر رہے ہیں۔ معاہدہ نہ ہوا تو امریکی افواج کارروائی کے لیے تیار ہیں، امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کی دھمکی، کہا ایرانیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری اور ان کی صلاحیت میں کوئی برابری نہیں، ایران سن لے، ہم ان پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں، آبنائے ہرمز کنٹرول کرنے کے لیے ایران کے پاس اب نیوی نہیں، بین الاقوامی پانیوں میں جہازوں کو روکنا قزاقی اور بحری دہشت گردی ہے۔ ایران کا حقوق تسلیم کیے جانے تک آبنائے ہرمز کو آزاد چھوڑنے سے انکار، مشتبہ خامنائی کے مشیر محسن رضائی کہتے ہیں کہ جب تک ہمارے حقوق تسلیم نہیں کیے جاتے آبنائے ہرمز نہیں کھولیں گے، امریکی مسلسل جنگ سے خوفزدہ ہیں، ہم ایک طویل جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہیں، ہم طویل جنگ کا بھرپور تجربہ بھی رکھتے ہیں۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی غیر معینہ مدت تک جاری رہ سکتی ہے، وائٹ ہاؤس کے اعلیٰ عہدیدار سٹیفن ملر کا بیان، کہا اقدام ایران پر دباؤ بڑھانے اور معاہدے پر آمادہ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، صدر ٹرمپ امن کے خواہاں ہیں، امریکی اپنی سلامتی پر سمجھوتہ نہیں کریں گے، امریکہ ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ایران کو کسی صورت قبول نہیں کرے گا۔ اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری، ہسپتال کے نزدیک علاقے کو نشانہ بنا دیا، طبی عملے کے 4 ارکان سمیت 21 افراد شہید، متعدد افراد زخمی، مارچ سے جاری حملوں میں شہداء کی تعداد 2167 ہو گئی، شمالی غزہ کے علاقے بیت اللاہیہ میں اسکول کے قریب اسرائیلی ڈرون حملے میں 2 افراد جاں بحق۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان تاریخی مذاکرات کل ہوں گے، امریکی صدر کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان 34 سالوں بعد بات چیت ہو رہی ہے، دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے ہی امن آگے بڑھ سکتا ہے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا امریکی نشریاتی ادارے CNN کو انٹرویو، کہا کوئی بھی تیسری عالمی جنگ برداشت نہیں کر سکتا، ہم سب امید کر رہے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں۔ پاکستان علاقائی امن کے لیے پرعزم ہے، ثالثی کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں، ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی پریس بریفنگ،
کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل غیر ملکی دورے پر ہیں۔ پاکستان نے اوپن چیلنج قبول کیا اور متحارب ممالک میں مذاکرات کروائے۔ پاکستان لبنان میں اسرائیلی جارحیت اور حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔ بھارتی فوج کے جرائم پیشہ آفیسر کرنل پروہت کی ترقی کی خبر دیکھی ہے۔ کرنل پروہت سمجھوتا ایکسپریس دہشت گردی میں ملوث تھا۔ یہ ترقی بھارت کی ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی پر سنجیدہ سوالات کھڑے کرتی ہے۔ مشرق وسطی میں جنگ کے خاتمے کی امیدوں پر تیل کی قیمتوں میں استحکام۔ برنٹ کروڈ کی قیمت $95.06 فی بیرل۔ WTI خام تیل کی قیمت $91.79 فی بیرل پر آ گئی۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی دیکھنے میں آئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا تیزی پر آغاز۔ 100 انڈیکس میں 1392 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ۔ مارکیٹ 1,69,911 پوائنٹس پر بند۔ ملکی خزانے میں اربوں ڈالرز کی آمد۔ اسٹیٹ بینک کو سعودی عرب کی جانب سے $2 ارب موصول۔ 15 اپریل کو مرکزی بینک کے اکاؤنٹ میں $2 ارب منتقل ہوئے۔ رقم پاکستان میں زر مبادلہ کے ذخائر بہتر بنانے کے لیے فراہم کی گئی۔ سعودی عرب نے پاکستان کے لیے $3 ارب اضافی فراہم کرنے کی منظوری دی تھی۔ ریاض پاکستان میں زر مبادلہ کے ذخائر طویل مدت کے لیے بہتر بنانے کا خواہش مند۔ سمندری دفاع کو مضبوط بنانے کا عزم۔ پاک بحریہ کا اینٹی شپ میزائل کا کامیاب تجربہ۔ ISPR کے مطابق میزائل نے کامیابی سے اپنے ہدف کو نشانہ بنایا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے میزائل تجربے کا مشاہدہ کیا۔ میزائل ہر قسم کے خطرات سے بچنے اور ہدف کو درست نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کامیاب تجربہ پاکستان نیوی کی جنگی تیاریوں کا مظہر قرار۔ IMF سے سٹاف لیول معاہدہ طے پا چکا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں ایگزیکٹو بورڈ سے منظوری مئی کے اوائل میں متوقع ہے۔ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جورجیوا کی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقات۔ پاکستان کی معاشی اصلاحات پر اظہار اطمینان۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے اینٹونیو گوتریس کی واشنگٹن میں ملاقات۔ عالمی معاشی چیلنجز اور مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر خزانہ کی ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر ماساتو کاندا سے ملاقات۔ وزیر خزانہ واشنگٹن میں فرینکلن ٹیمپلٹن کی اعلیٰ قیادت سے بھی ملے۔ دن کے اوقات میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی۔ وزیر توانائی اویس لغاری کا دعویٰ۔ کہا فیصلہ کیا ہے پیک آورز میں ہی لوڈ شیڈنگ کی جائے۔ اس پر عوام سے معذرت کرتے ہیں۔ آج رات سے ملک میں بجلی کی سپلائی بہتر ہو جائے گی۔ چند روز قبل 2.5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا اعلان قیمتیں روکنے کے لیے کیا تھا۔ شہری اور دیہی علاقوں میں برابر لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ حیدرآباد اور کے الیکٹرک کے لیے لوڈ شیڈنگ نہیں کی۔ کے الیکٹرک نیشنل گریڈ سے 2100 میگا واٹ بجلی لے رہی ہے۔ صنعتی شعبے کے لیے بھی لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں۔ مزید بتایا کہ ایران امریکہ جنگ اور آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے باعث ہمیں درآمدی گیس نہیں مل رہی۔ LNG نہ ملنے سے بھی 3000 میگا واٹ سے زائد قلت ہوئی۔ 1 اپریل کے بعد ملک میں بیرون ملک سے LNG نہیں آ رہی۔ ہمیں 4000 میگا واٹ کے شارٹ فال کا سامنا ہے۔ پن بجلی میں 1600 میگا واٹ کے قریب کمی ہے۔ پن بجلی کی پیداوار بڑھنے سے لوڈ شیڈنگ کم ہو جائے گی۔ بجلی بحران آؤٹ آف کنٹرول۔ لائٹ کا آنا جانا شدت اختیار کر گیا۔ شارٹ فال 5000 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ گھنٹوں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ ملک میں بجلی کی پیداوار 14274 میگا واٹ ہے۔ بجلی کی طلب 20000 میگا واٹ تک ہے۔ لاہور میں 14 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ عوام کا گرمی سے برا حال۔ شہروں میں 10 سے 12 گھنٹے، دیہات میں 16 گھنٹے بجلی غائب۔ پنجاب غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے سب سے زیادہ متاثر۔ بجلی کے بعد گیس کی بندش، خواتین پریشان، سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور۔ LPG کی مہنگے داموں فروخت جاری۔ LPG کی بلیک میں فروخت انتظامیہ روکنے میں ناکام۔ موبائل فونز پر سیلز ٹیکس عائد ہے تو انکم ٹیکس کی ضرورت نہیں۔ ملک میں جدید ٹیکنالوجی کو آنے دیں، اس سے معیشت کی بہتری ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا نوید قمر کی زیر صدارت اجلاس۔ موبائل فونز پر ڈیوٹیز اور ٹیکسز کی وصولی کا جائزہ لیا۔
نوید قمر نے کہا کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں موبائل فونز پر ٹیکس پالیسی واضح انداز میں پیش کی جائے۔ FBI حکام نے بتایا کہ $500 سے مہنگے موبائل فون پر $7,000 ٹیکس عائد ہے۔ مقامی طور پر تیار کردہ فونز پر ٹیکس کم ہو کر 25% بنتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس 21 نکاتی ایجنڈے پر غور، حکومت کی مارکیٹ کمیٹیوں کو واجبات کی وصولی میں تعاون کی یقین دہانی۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ وسائل کی کمی نہیں، کمزور ریکوری نظام کا اصل مسئلہ ہے۔ کابینہ نے سندھ فارمرز ایگریکلچرل کولیکٹیوز ایکٹ 2026 کے مسودے کا جائزہ لیا، درآمدی LCs کے لیے نئے نظام کی منظوری۔ پاکستان ریلویز اور حکومت پنجاب کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط، وزیر ریلوے حنیف عباسی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے دستخط کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ پنجاب کے 10 اضلاع میں نئی الیکٹرو بسیں دینے کی بھی منظوری۔ رواں ماہ 100 الیکٹرو بسیں، مئی کے وسط تک 350 اور جون کے آخر تک 264 الیکٹرو بسیں پنجاب پہنچ قائم کی۔ فری ٹرانسپورٹ کے تحت 21 روٹس پر 1.25 لاکھ مسافر مستفید ہوں گے۔ تحصیل لیول پر 1500 الیکٹرک بسیں چلانے کے لیے پلان طلب۔ اجلاس میں گوجرانوالہ اور فیصل آباد میں ماس ٹرانزٹ سسٹم پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے صحت کا اجلاس توسا میں HIV کیسز رپورٹ ہونے کا معاملہ زیر بحث۔ ممبر کمیٹی عالیہ کامران نے کہا BBC کی ڈاکومنٹری سے عالمی سطح پر امیج خراب ہوا، ملکی سطح پر اداروں کو متحرک ہونا چاہیے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا کہ HIV کا معاملہ حساس نوعیت کا ہے، اس پر آئندہ اجلاس میں بریفنگ دیں گے۔ قائمہ کمیٹی نے HIV کیسز پر آئندہ اجلاس میں رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر صحت پنجاب خواجہ عمران نذیر نے ایڈز سے متعلق رپورٹ یک طرفہ قرار دے دی۔ رپورٹ کی مکمل انکوائری کروانے کا اعلان۔ کہا گزشتہ سال تونسا میں 333 ایڈز کے مریض رپورٹ ہوئے۔ یونیسیف، WHO، CMU کا جوائنٹ مشن تشکیل دیا گیا۔ فوری طور پر 5000 افراد کی اسکریننگ ہوئی۔ استفسار کیا کہ یہ رپورٹ 1 سال بعد شائع کیوں کی گئی۔ کراچی میں امتحانات کا سیزن شروع ہوتے ہی نقل مافیا متحرک، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے پیپر آؤٹ اور نقل کا ایک منظم نیٹ ورک واٹس ایپ گروپس کے ذریعے ایک مکمل سسٹم کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ گروپس میں شامل ہونے کے لیے طلباء سے ہزاروں روپے وصول کیے جاتے ہیں۔ نقل مافیا امتحانی سیزن میں لاکھوں روپے کما لیتی ہے۔